بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرمناک، قابل نفرت اور انسانیت کو لرزا دینے والا واقعہ۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے ایک سرکاری تقریب کے دوران وہ حرکت کی جس نے اقتدار کے چہرے سے نقاب کو نوچ کر رکھ دیا۔ ایک نو منتخب مسلم خاتون ڈاکٹر جو اپنی محنت اور قابلیت اور تعلیم کے موقع پر اس مقام تک پہنچی کہ اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنا نقاب اتارے۔ جب اس نے خود ایسا نہ کیا تو ایک وزیر اعلیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کے جسم پر موجود کپڑا کھینچ کر ہٹا دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ طاقت ہے؟ یہ قانون ہے؟ یہ ذہنیت کا ننگا پن ہے؟ جب آپ کسی عورت کی اجازت کے بغیر اس کے جسم سے کپڑا ہٹاتے ہیں، صرف نقاب نہیں اتارتے، آپ اس کی عزت، اس کی خود مختاری، اس کے مذہبی حقوق اور اس کی آزادی کو پامال کرتے ہیں۔ یہ کھلا جنسی، سماجی اور مذہبی تشدد ہے جو سرکاری اسٹیج سے کیمروں کے سامنے پورے اعتماد کے ساتھ کیا گیا۔ عورت کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ہندو، مسلم، عیسائی یا سکھ، کسی بھی مرد کو چاہیے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کے جسم، لباس یا عقیدے پر ہاتھ ڈالے۔ اور یہاں ایک کڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہی حرکت کسی ہندو عورت کے ساتھ ہوتی اور اگر کسی کی ساڑی کا پلو اسی طرح زبردستی کھینچا جاتا تو کیا تب بھی یہ ریاست خاموش رہتی؟ کیا تب بھی اسے غلط فہمی کہا جاتا؟ پورا ملک آگ کی طرح بھڑک اٹھتا؟ یہی تو وہ دوہرا معیار ہے، یہی تو وہ ظلم ہے۔ جب کم کپڑے پہننا، شارٹس، منی اسکرٹس اور اریانی کو ذاتی آزادی کہا جاتا ہے، تو پھر زیادہ کپڑے پہننا، خود کو ڈھانپنا، حجاب یا نقاب اور اختیار، یہ سب کچھ جرم کیسے بن جاتا ہے؟ آزادی صرف ان کے لیے ہے جو طاقتور طبقے ہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ کچھ سیاستدان عورتوں کو شہری نہیں، نمائش کی چیز سمجھتے ہیں اور مذہب کو اپنی گندی سیاست کا ہتھیار بناتے ہیں۔ ایسے لوگ اقتدار کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے لوگ آئین، جمہوریت اور انسانی حقوق کے دشمن ہیں۔ اور اس ساری بدتمیزی اور کھلی بے حرمتی کے بعد نتیش کمار نے ایک اور بیان دیا اور ان کے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا۔ موصوف نے کہا، اور نے اس کے چہرے سے نہیں، کہیں اور سے نقاب ہٹایا تھا۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ یہ ہنسی نہیں تھی، یہ ایک عورت کی عزت کا مذاق تھا۔ یہ مسلمان عورت کے لباس پر فخر کے ساتھ کیا گیا حملہ تھا۔ یہ اقتدار کے نشے میں چور اور ایک ذہنی مریض کا سوچ کا اظہار تھا۔ گویا یہ مسئلہ نہیں نقاب اتارا گیا، مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے نقاب اتارا گیا۔ کیا یہی انسانیت ہے؟ کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا یہی عورتوں کا احترام ہے جس کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں؟ یہ شخص جو کچھ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کا عہدہ ملتے ہی وہ عورتوں کے جسم، عورتوں کے لباس اور عقیدے پر تبصرہ کر سکتا ہے اور ہاتھ بھی ڈال سکتا ہے اور پھر ہنستے ہوئے خود کو درست بھی ثابت کر سکتا ہے، یہ صرف بدتمیزی ہی نہیں، یہ سوچی سمجھی تذلیل ہے۔ مسلمانوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش ہے کہ ہم طاقت نہیں اور تمہاری عزت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اصل چہرہ اور یہی ہے ان کی اصلی ذہنیت۔ یہ ہے وہ خباثت جو مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ ہم اس واقعے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ نتیش کمار کو فوری طور پر عوامی اور غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے۔ اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں اور واضح پیغام دیا جائے کہ عورت کے جسم پر ہاتھ ڈالنے والا چاہے وہ کتنا ہی بڑا عہدہ کیوں نہ رکھتا ہو، قابل قبول نہیں۔ اور عوام سے ایک آخری بات، خاموشی جرم ہے، خاموش رہنا ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر آج ایک مسلمان عورت کے نقاب پر ہاتھ پڑا ہے تو کل کسی کی بھی عزت نشانہ بنے گی۔ اسی لیے بولیے، لکھیے، آواز اٹھائیے، کیونکہ خاموش قومیں نہیں، صرف مظلوم پیدا کرتی ہیں۔ مسلمانوں، جاگو، اور یہ وقت صفائیاں دینے کا نہیں، یہ وقت خاموشی کا نہیں۔ آج ایک تعلیم یافتہ، باوقار سرکاری افسر مسلمان عورت کو آپ پر ہاتھ پڑا ہے، اور کل یہ ہاتھ تمہاری بیٹی، تمہاری بہن اور تمہاری شناخت تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مت کہو کہ بات بڑھ نہ جائے، کیونکہ جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ خاموشی سے نہیں رکتا۔